بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایمیزون جنگل میں رہنے والے جنگلی افراد وہ جنتی ہیں یا جہنمی۔ اس لیے کہ نہ وہ شیعہ ہیں، نہ سنی، نہ مسلمان ہیں، نہ یہودی، نہ عیسائی ہیں، نہ ہندو۔ تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو اس حوالے سے دیکھیں، کچھ بنیادی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام ادیان کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ حق ہے اور ہم ہی جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ عموماً دینداروں کا ایک مزاج یہی ہے، یعنی ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین ہی حق ہے اور وہی عاقبت بخیر ہوں گے۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین حق ہے اور عیسائیت کے پیروکار ہی جنتی ہیں، اور مسلمانوں کا بھی نظریہ یہی ہے کہ اسلام حق ہے اور مسلمان ہی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جب اسلام کے اندر آتے ہیں تو مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں۔ سنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے اور ہم ہی جنتی ہیں۔ شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور جتنے دیگر فرقے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تصور درست نہیں ہے کہ جو حق پر ہے وہی صرف جنتی ہے، یعنی جنت میں جانے والوں کا دائرہ وسیع ہے۔ ممکن ہے ایک شخص حق پہ نہ ہو لیکن خدا اسے جنت میں ڈالے۔ مثلا ایمیزون کے جنگل میں رہنے والے افراد کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں توحید کے بارے، رسالت کے بارے، قیامت کے بارے میں نہیں سنا، اگر خداوند عالم ان کو صرف اس بنیاد پہ جہنم میں ڈالے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے شہادتین نہیں پڑھا، انہوں نے شہادتین کا اقرار نہیں کیا، یہ قیامت پہ ان کا ایمان نہیں تھا، تو یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی قیامت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں سنا ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو گروہ تو جنتی ہیں۔ ایک وہ گروہ کہ جو حق پر ہو، ظاہر ہے کہ جو حق پہ ہے وہی جنت میں جائے گا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جس نے کبھی زندگی میں حق کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ ہاں، جنت کے درجات ہیں، جنت کے کسی ادنا درجے میں ممکن ہے خداوند عالم ان کو رکھے۔ تیسرا وہ شخص ہے، وہ گروہ ہے کہ حق کے بارے میں جنہوں نے سنا، ان لوگوں نے پوری زندگی کوشش کی حق تک پہنچنے کی، حق کو تلاش کرنے کی، لیکن تلاش کے باوجود وہ حق تک نہیں پہنچ سکے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے افراد بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کوشش کی اور کوشش کے باوجود وہ حق تک نہیں پہنچ سکے۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ جن کو حق کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے حق کو پہچان بھی لیا، لیکن عملی زندگی میں حق کی مخالفت کی، یعنی وہ جان بوجھ کر انہوں نے حق کی مخالفت کی، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں، پھر ان کے بھی مختلف کیٹیگریز ہوں گے اور اسی حساب سے یا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے یا کچھ عرصہ عذاب بھگتنے کے بعد انہیں نکالا جائے گا، جس طرح مولا امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں: اقسمت ان تملأها من الکافرین وان تخلد فیہا المعاندین، کہ خدا تو نے قسم اٹھایا ہے کہ جہنم کو کافروں سے بھر دیں گے اور ان افراد کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے جو معاند ہوں گے، جو کفر کے امام ہوں گے، جنہوں نے حق کے ساتھ عناد کیا، حق کے ساتھ دشمنی کی، ایسے افراد ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو لہٰذا جنت و جہنم کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو قسیم النار والجنہ نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی مثلا میں ایک شیعہ ہوں، مجھے یہ آرزو ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ دوسرے فرقے والے سنی افراد جہنم میں جائیں، بلکہ مجھے دعا کرنی چاہیے کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں۔ اسی طرح ایک سنی کو کیا ملے گا کہ شیعہ اگر افراد جہنم میں جائیں؟
تو ان کو اگر ان میں سے کسی کی خواہش یہ ہے کہ شیعہ جنت میں نہ جائیں، جہنم میں جائیں، تو یہ ان کی آرزو ہی انسانی اور اسلامی نہیں ہے۔ اور جہاں تک وہ حدیث جو پیش کرتے ہیں شیعہ، سنی اور تمام فرقے والے کہ امت کے 72-73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے، باقی جہنمی، تو اس سے بھی معلوم یہ نہیں ہے کہ اس فرقے سے مراد وہ فرقہ ہو جو آج کل رائج ہیں۔ ممکن ہے اس فرقے سے مراد وہ کوئی گروہ ہو، اہل ایمان اور عمل صالح کا ایک گروہ ہو، جن کا تعلق کسی فرقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، حق پر صرف اور صرف وہی ہے جو قرآن و اہل بیت سے متمسک ہوں، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راستہ مشخص کیا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے حسبنا کتاب اللہ، یہ بھی گمراہی ہے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اہل بیت کے ساتھ متمسک ہوں گے، قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ شخص بھی گمراہ ہے۔ ہدایت پر صرف اور صرف وہی افراد ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہوں۔ یہی صراط مستقیم ہے۔